28 مارچ کو وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف اپوزیشن نے تحریک عدم اعتماد جمع کرائی۔ اسی شام عثمان بزدار نے وزیر اعظم کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، جس کے بعد 2 اپریل کو گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ منظور کر لیا اور 3 اپریل کو نئے وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کی ووٹنگ کے لیے اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ 3 اپریل کو ہونے والے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان کے درمیان شدید ہنگامہ آرائی دیکھنے میں آئی اور ڈپٹی اسپیکر نے بغیر ووٹنگ کرائے 6 اپریل تک اجلاس ملتوی کر دیا۔ اسی روز حکومت نے گورنر پنجاب چودھری سرور کو عہدے سے برطرف کر دیا۔ پرویز الہی ہار رہا ہے، آپ اسمبلی کا اجلاس ملتوی کر دیں۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب سے کہا میرا دل نہیں کرتا اس کو سپورٹ کرنے کو۔ اور اسی روز عمر سرفراز چیمہ کو نیا گورنر پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اسمبلی اجلاس کے دوران ہونے والی توڑ پھوڑ کے باعث پنجاب اسمبلی کا اجلاس 16 اپریل تک ملتوی کر دیا، جس پر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور ترین و علیم گروپ کے اراکین نے لاہور کے فلیٹیز ہوٹل میں پنجاب اسمبلی کا علامتی اجلاس بلایا اور حمزہ شہباز 199 ووٹ لے کر علامتی وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے۔ 200 سے زیادہ ممبران یہاں پر موجود ہیں۔ 6 اپریل کی رات ہی ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری نے اپنے سابقہ حکم نامے کو مسترد کرتے ہوئے پنجاب اسمبلی کا اجلاس 7 اپریل کو بلانے کا حکم دیا، جس کے فوری بعد ہی تحریک انصاف کے رہنماؤں نے ڈپٹی اسپیکر دوست محمد مزاری کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی نے ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کر لیے۔ 8 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ میں ڈپٹی اسپیکر کے اختیارات سلب کرنے اور پنجاب اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب نہ ہونے کے خلاف درخواست دائر کی گئی، جس پر عدالت نے 16 اپریل کو ہی اجلاس طلب کرنے اور ڈپٹی اسپیکر کی نگرانی میں وزیر اعلیٰ کا انتخاب کرانے کا حکم دیا۔ آخرکار 16 اپریل کو شدید ہنگامہ آرائی کے بعد حمزہ شہباز شریف 197 ووٹوں سے وزیر اعلیٰ پنجاب منتخب ہو گئے، جس میں پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین کے بھی ووٹ شامل تھے۔ تاہم گورنر پنجاب نے نومنتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز سے حلف لینے سے انکار کر دیا اور عثمان بزدار کے استعفے اور حمزہ شہباز کے انتخاب کے عمل پر شکوک کا اظہار کیا۔ نئی حکومت نے ایک بار پھر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا اور 22 اپریل کو لاہور ہائی کورٹ نے صدر مملکت کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے حلف کے لیے گورنر کے بجائے کسی اور کو نمائندہ مقرر کرنے کی ہدایت کر دی۔ میں محمد حمزہ شہباز شریف صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں۔ عمل درآمد نہ ہونے پر عدالت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو حمزہ شہباز سے حلف لینے کی ہدایت کی اور حمزہ شہباز کی وزارت اعلیٰ کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا۔ 7 ہفتوں تک پنجاب کابینہ کی غیر موجودگی کے باعث نومنتخب وزیر اعلیٰ غیر فعال رہے۔ اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو ہٹانے کی ایڈوائز بھیجی، لیکن صدر مملکت عارف الوی نے 2 بار اس کو مسترد کر دیا اور بالآخر صدر نے نون لیگ کے بلیغ الرحمان کو نیا گورنر پنجاب بنانے کی منظوری دے دی۔ 17 مئی کو سپریم کورٹ نے آرٹیکل 63(a) کی تشریح کرتے ہوئے منحرف اراکین کا ووٹ شمار نہ ہونے کا فیصلہ کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں منحرف اراکین کے خلاف پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن سے رجوع کیا تھا، جس پر فیصلہ دیتے ہوئے 20 مئی کو الیکشن کمیشن نے 25 منحرفین کو ڈی سیٹ کر دیا، جن میں 5 مخصوص نشستوں کے اراکین بھی شامل تھے۔ پی ٹی آئی نے مخصوص نشستوں پر پارٹی کی ترجیحاتی لسٹ کے مطابق نوٹیفیکیشن کے اجرا کی درخواست کی، مگر الیکشن کمیشن نے درخواست مسترد کر کے خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی الیکشن ہونے تک 5 مخصوص نشستوں پر اراکین کا نوٹیفیکیشن روک دیا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے اور حمزہ شہباز کے متنازع حلف اور مشکوک انتخاب کے خلاف پی ٹی آئی نے درخواستیں دائر کیں۔ 4 روز قبل لاہور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو مخصوص نشستوں پر نوٹیفیکیشن کی ہدایت کی اور آج عدالت نے حمزہ شہباز کا بطور وزیر اعلیٰ پنجاب انتخاب کالعدم قرار دے دیا۔